وہ یزیدی لے گئے، جس سے منع کر دیا اسے کربلا میں چھوڑ گئے، اسے کربلا میں چھوڑ گئے۔ اب یہاں رک کر ایک مسئلہ ذہن نشی کرا دوں۔ بعض کم عقل لوگ، نادان لوگ، بے بصیرت لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین میدان کربلا میں مجبور تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ یاد رکھو میرا امام میدان کربلا میں مجبور نہیں تھا، میرا امام میدان کربلا میں مظلوم تھا، مجبور نہیں مختار تھا، مجبور نہیں مختار تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1450 برس کا زمانہ گزر گیا، 1450 برس کی صدیاں گزر گئیں، لیکن جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان کے ہر بچے کی زبان پر یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل یہ واقعہ کربلا کل گزرا ہے، اور آج مسلمان کا بچہ اسے یاد کر رہا ہے۔ لیکن یہ عقل کے اندھے ہاف پینٹ والا ملا، سمجھ گئے نا؟ ہاف پینٹ والا نہیں سمجھے؟ ارے وہی جو نانا کا کرتا نواسے کا پاجامہ، سمجھ گئے نا؟ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پاجامہ ہے نا، تو بڑے بھائی کا پہنے گا تو نیچے جائے گا، چھوٹے بھائی کا پہنے گا تو اوپر جائے گا، ہے نا؟ یہ ملا جی کہتے ہیں کہ اگر حسین بااختیار تھے، اگر حسین مختار تھے تو میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، امام نے کیوں نہیں بچا لیا؟ میدان کربلا میں حضرت علی اصغر کا بچپنا لٹ گیا، امام نے کیوں نہیں بچا دیا؟ میدان کربلا میں حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے، امام نے کیوں نہیں بچا دیا؟ میدان کربلا میں حضرت قاسم کی طرف کی جوانی لٹ گئی، امام نے کیوں نہیں بچا دیا؟ میدان کربلا میں گلشن فاطمہ لٹ گیا، امام نے کیوں نہیں بچا دیا؟ میدان کربلا میں اپنی گردن کٹ گئی، اپنی زندگی میدان کربلا میں کیوں نہیں بچا لیا؟ تو عزیزان محترم، آج آپ کا یہ خطیب پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہے گا کہ رب کعبہ کی قسم، میدان کربلا میں امام حسین جو بچانے گئے تھے اسے بچا لیا، اور جو لٹانے گئے تھے اسے لٹا دیا۔ میدان کربلا میں ہمارا امام جو بچانے گیا تھا اسے بچا لیا، اور جو لٹانے گیا تھا اسے لٹا دیا۔ اب تاریخ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ماں کا لال یہ مجھ کو کسی مستند کتاب میں، کسی مستند تاریخ میں یہ نہیں دکھا سکتا کہ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، مکہ سے کربلا کے لیے چلے، تو آپ نے یہ اعلان کیا ہو کہ حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں علی اکبر کی جوانی بچانے کے لیے، حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں اولو محمد کو بچانے کے لیے، حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں حضرت قاسم کی طرف کی جوانی بچانے کے لیے، حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں حضرت عباس کے بازو بچانے کے لیے، حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں گلشن فاطمہ کو بچانے کے لیے، حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں خانوادہ رسول کو
کو بچانے کے لیے. ارے حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں اپنی متاع زندگی کو بچانے کے لیے. نہیں کوئی ماں کا لال کسی مستند تاریخ میں کسی مستند کتاب میں یہ نہیں دکھا سکتا. ہاں اگر کسی مستند تاریخ میں شمس و قمر سے زیادہ روشن الفاظ نظر آتے ہیں تو یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ ہمارا امام جب مکہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوا تو اعلان کر کے گیا کہ اے مکہ کے باشندوں سن لو، اے صحابہ کی جماعت سن لو، اے تابعین کی جماعت سن لو، اے مکہ کے در و دیوار سن لو، حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں نماز کے تقدس کو بچانے کے لیے. حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں سجدوں کی آبرو کو بچانے کے لیے. حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں قرآن کی عظمتوں کو بچانے کے لیے. حسین جا رہا ہے میدان کربلا میں نانا جان کی پیاری دین کو بچانے کے لیے. اور اگر سجدوں کی تقدس کے لیے اون محمد کی ضرورت پڑی تو قربان کر دوں گا. اگر اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت قاسم کی ضرورت پڑی تو قربان کر دوں گا. اگر اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے گلشن فاطمہ کی ضرورت پڑی تو حسین قربان کر دے گا. اور واہ رے میرا حسین جو مکہ میں کر کے گئے تھے، جو مکہ میں کہہ کے گئے تھے، اسے کربلا میں کر کے دکھا دیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا امام میدان کربلا میں ارے جو بچانے گئے تھے اسے بچا لیا اور جو لٹانے گئے تھے اسے لٹا دیا. اس لیے شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان محترم، میری گھڑی میں رات کے 11:10 ہو چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات مغرب بعد ہی سے جلوہ فرما ہیں. آج میں نے صرف ایک گوشہ شہادت کے سلسلے میں پیش کر دیا اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ اصل میں تاجدار کائنات علیہ السلام کی شہادت کبریٰ، یہ ظاہری ہے وہ باطنی ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ قربانی مینا سے ٹال کر کے کربلا کیوں گئی، مینا سے ملتوی کر کے کربلا کیوں گئی، یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا. انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی موقع ملا یار زندہ صحبت باقی. انہی جملوں کے ساتھ دعا ہے مولا تبارک و تعالی شہدائے کربلا کی قبروں پہ اپنے رحمت و نور کی برسات فرما. حشر تک شان کریمی تیری ناز برداری کرے، حشر تک شان کریمی تیری ناز برداری کرے، آسمان تیری تربت پہ گوہر باری کرے، اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر. حسین نے میدان کربلا میں خانوادہ رسول کو قربان کر کے اسلام کی حفاظت و بقا کی ضمانت عطا فرما دی. اسلام کے رگوں میں گلشن فاطمہ کا خون ڈال کر کے اسلام کو ہرا اور بھرا کر دیا. اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا. اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس لیے
اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ انہی جملوں کے ساتھ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امام عالی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ السلام۔